مضبوط بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا۔ نوجوانوں، ان واقعات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو دیکھ کر اللہ پر اپنے توکل کو اور مضبوط کرو۔ نوجوانوں، ان ظلم کی داستانوں کو سن کر، ان بربریت کے تمام چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں ہمت کو بلند کرو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو اور کرنے والوں کو پیغام دو کہ تمہارا یہ ظلم میرے دل و دماغ میں خوف کو پیدا نہیں کر سکے گا، تمہارا ظلم مجھے اور ضد پیدا کرے گا کہ میں ان ظالموں سے جمہوری انداز میں مقابلہ کروں گا۔ نوجوانوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ جنہوں نے آج قاسم کو مارا، اخلاق کو مارا، علیم الدین کو مارا، پیلو خان کو مارا، جنید کو مارا، سنو ان کی روحیں تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جانیں دے دی، مگر اس لیے نہیں دی کہ تم ڈر جاؤ گے، بلکہ تم زندہ ہو، تم جمہوریت میں سالو اور ہم کو انصاف دلاؤ۔ نوجوانوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بی جے پی کی حکومت ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے، آج بی جے پی کی حکومت مظلوموں سے ناانصافی کر رہی ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی ان قریب میں وقت آنے والا ہے کہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوم سے انصاف ہوگا۔ جن لوگوں کو آج جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے، جن لوگوں کو آج داڑھی کے نام پر مارا جا رہا ہے، جن لوگوں کو سر پر ٹوپی پہننے کے نام پر مارا جا رہا ہے، یقین جانو، میری بات کو ذہن نشین کر لو کہ جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے، جن کے سر پر ٹوپیوں کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہارے سر پر اللہ عزت کا تاج رکھنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم انصاف لے کر رہیں گے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات سے سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے، حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ یہ بولیں گے کہ نہیں سمجھوتا کر لینا، نہیں ہوگا سمجھوتا۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، یہاں پر کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر عدلیہ ہے، یہاں پر پولیس ہے۔ اگر یہ انصاف نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اور ہم کو بار بار یہ کہہ کر ڈرانے والوں، ہر بار کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم کو پاکستان چلا جانا چاہیے۔ اب تو بی جے پی والے مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ نیا جنہ، میں نے پوچھا ایک بی جے پی کے آدمی سے ٹی وی چینل پر، یہ جنہ کیا ہے بتاؤ؟ تو بولے تمہیں، مطلب کیا ہے انہیں؟ بولے نہیں، تم جنہ کی پالیٹکس کر رہے ہو۔ میرے بھائی، ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا، ہمارے بزرگوں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا، اور ہم نے ہندوستان کی جمہوریت کو اپنایا۔ ہم نے محمد علی جناح کے ٹو نیشن تھیوری کو ٹھکرایا، اور ہم نے کہا کہ پاکستان ہمارا نہیں ہے، ہندوستان کی خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری ہے۔ ہم نے اس ملک کو اپنا وطن مانا۔ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں اگر دیکھنا ہے تو جاؤ ہندوستان کے قبرستانوں میں دیکھ لو کہ زندہ بھی رہتے ہیں تو سینہ تان کر رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو سینہ تان کر ہندوستان کے وطن عزیز کی سرزمین میں سو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی آواز کو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، مجلس کو مضبوط کریے۔ میری بات سمجھیے آپ، اگر یہاں پر گدوال میں اگر کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہوتا، فلاں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، میرے بھائی وہ زمانہ چلا گیا دھوتی اٹھا کے ڈرانے کا، اب ہم بھی ڈرا سکتے ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم کو بلا کر بولنا ہے گھر کے سامنے سے نہیں جانا۔ وہ زمانہ چلا گیا میرے دوستو کہ جب لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ چپل پہن کر ہمارے گھر کے سامنے سے نہیں جانا۔ ارے آج ہم چپل، جوتا، گھوڑا، بارات سے ان کے گھر کے سامنے سے جا سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اجازت دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے حق کو منوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے
تو کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. ہم کو جمہوریت کو استعمال کرنا ہے, اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, چاہے کہاں جہاں پر بھی ہو, الیکشن ہو یا نہ ہو, اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ٹھیکانے کے نہیں رکھے, فرقہ پرستی کو روکنے کا, سیکولرزم کے ہم غلام نہیں ہیں. ارے 70 سال سے سیکولرزم کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, ہم اٹھا رہے ہیں, تم کہاں اٹھا رہے ہیں؟ تم تو صرف ہماری ووٹوں پر عیاشی کرتے ہیں. ہم تم کو ووٹ ڈالتے گئے, تم وزیر اعظم بن گئے, تم چیف منسٹر بن گئے. میرے بھائی, اپنی پارٹی کو مضبوط کریے, متحد رہیے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ کے مسائل ہیں جس کا میں نے شروعات میں اس کا ذکر کیا, اور انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یقیناً ان مسائل کو حل کروائیں گے. ہم جا کر چیف منسٹر سے لڑیں گے, ان سے مطالبہ کریں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ مسائل ہیں, ان کو حل کرنا. اور پھر یہ کانگریس والے, اب تو سدھر جاؤ پاپیو, سدھر جاؤ. رسی جل گیا مر بل نہیں گیا ان لوگوں کا. اب تمہاری پارٹی میں وہ ناگم آ گیا بی جے پی سے, انہیں دودھ کا دھل گیا. ناگم کل تک موڈی 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 بولتا تھا, انہیں کانگریس میں آ گیا تو انہیں بولے بابا تو آ گیا, چل تو سیکولر ہو گیا, تیرے کو ہم نہا دودھ میں نلا دیں. جو بی جے پی سے آیا انہیں اچھا, اور اویسی آ کر مجلس ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے, دلتوں سے انصاف کی بات کرتا ہے, تو ان کو بڑا ناراضگی ہو جاتی ہے. اور پھر مجلس فرقہ پرست. اچھا یہ بتاؤ کہ کانگریس پارٹی میں خالی ریڈیوں کا راج کیوں ہے؟ کیوں ریڈیوں کا صرف راج ہے؟ تمہارے اسمبلی کے لیڈر ریڈی, تمہارے پریزیڈنٹ ریڈی, اونلی ریڈی. ریڈی کیا؟ یہ کب تک ریڈی رپا ریڈی چلے گا؟ اور ہم فرقہ پرست, اور تم ریڈی ریڈی کی سیاست کریں گے, وہ کچھ بھی نہیں. ہم مظلوموں کے انصاف کی بات کریں گے, کالج کھولنے کی بات کریں گے, بچیوں کا جونیئر کالج, بچوں کا جونیئر کالج نہیں. یعنی ہر بڑی جگہ پہ آپ بیٹھیں گے, ہر بڑی جگہ پہ آپ بیٹھ کے ملئی کھا کے موٹے ہو جائیں گے. اتنے موٹے ہو جاتے کہ دبلا کرنے کے لیے پیٹ کاٹنا پڑتا. میرے منہ میں بھی زبان ہے, یاد رکھو, بہت بڑی زبان ہے. جب ہندوستان کی لوک سبھا میں اللہ کرم کرتا ہے, موڈی کے سامنے حق کو بیان کر دو, تو تم تو پاپا ہو, ابھی منہ کو نہیں لگنا ہمارے. گدوال کو آئے تو ووٹ کاٹنے کو آئے. کیوں؟ کیا یہ گدوال کیا پرانا رجواڑا ہے؟ گیا زمانہ آزاد ہندوستان ہے, یاد رکھو. یہ اب یہ سب چیزیں, یہ تلنگانہ نیا اسٹیٹ بن گیا, یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں اور بہنوں کی ہے, دلت بھائیوں کی ہے, ٹرائبل بھائیوں کی ہے. اب سیاست چلے گی تو کمزوروں کی سیاست چلے گی. اب سیاست چلے گی تو ویکر سیکشن کی سیاست چلے گی. اب ایکسپلائٹیشن کی, استحصال کی سیاست ختم ہو چکی ہے. تلنگانہ میں اب نہیں چلنے والا وہ تمہارا اعلیٰ ذات کا راج. ہاں تم کر لینا اپنے گھر کے اطراف میں, مگر تلنگانہ میں ایک سیاسی انقلاب پیدا ہو چکا. تلنگانہ میں کروٹ لے چکی ہے, اور اب تلنگانہ کی عوام اب ان لوگوں کو برداشت کرنے کی ہرگز تیار نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں آپ سے مودیوانہ درخواست کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. علاقائی پارٹیاں ہیں, اور یقیناً انشاءاللہ تعالی علاقائی پارٹیز کو مضبوط کرنا ہے, مگر علاقائی پارٹی کو مضبوط کرنے کے نام پر مجلس کو چھوڑنا نہیں. مجلس کو مضبوط کرنا, اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا, جہاں پہ مجلس کو مضبوط کرنا, وہ مجلس کو مضبوط کرو.
جہاں پہ موٹے کو جتانا ہے موٹے کو جتاؤ، جہاں پہ چھوٹے کو جتانا ہے چھوٹے کو جتاؤ، جہاں پہ چور کو ہرانا ہے ہراؤ اس کو، مگر اپنی پارٹی کو مضبوط کرو۔ یہ آپ کی آواز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، مرحوم قائدین نے اس جماعت کے لیے عظیم عظیم قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، یہاں کے ذمہ داروں سے تعاون کریے، ان کی سرپرستی کریے، ان کے لیے دعائیں کریے۔ اگر یہ غلطی کرتے تو ان کو بلا کر تاکید کریے کہ یہ دیکھو کام غلط ہو رہا ہے، اس کو صحیح کرو۔ مگر خدا کے لیے اب ڈر کی سیاست کو چھوڑ دو، اب ڈر کی سیاست کو چھوڑ دو۔ اب ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے وہ کیفیت کو نکال دو کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے 60 سال ہر رات ہم یہی سوچ کر سوتے رہے کہ کل کیا ہوتا کہ نہیں معلوم، کل کیا ہوتا نہیں معلوم، کل کیا ہوتا نہیں معلوم۔ کب تک میرے بھائی؟ یہ ملک آزاد ہو گیا، کیوں یہ مسلمان ہر رات کو یہ سوچ کر سوتا ہے کہ کل کیا ہوگا نہیں معلوم، کل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کل کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، کل کچھ نہیں ہوگا، کل کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو میری بات کو، ہم دنیا میں آئے تو خون کے لتھڑے میں اللہ نے جان ڈالی، اللہ کے حکم سے آئے۔ کل ہم جائیں گے تو اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے کہ کسی کی گولی میرا سینہ پار کر دے گی تو یقیناً میری موت ہے۔ اگر اللہ نے لکھ دیا کہ نہیں 10 کی گولیاں بھی تجھے موت نہیں دے گی کیونکہ زندگی دینے والا میں تو اللہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈر کی سیاست کو چھوڑو۔ یہ جمہوریت ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور منوانا ہے اپنے مسائل کو۔ حکومت TRS کی ہے تو یقیناً جا کے لڑیں گے، جا کر مطالبہ کریں گے ہمارے کام کروانے کا، اور جو کام کرے گا اس کو ووٹ دیں گے۔ کیوں، کیا بات ہے اس میں؟ ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جو کام کرے گا، جو ہمارے مسائل کو حل کرے گا، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اور یہ جو ہمارے ملک میں جو ظلم کی داستانیں دہرائی جا رہی ہیں، ماب لنچنگ کے نام پر، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ تعالی نمرود کو بھی بڑا زعم تھا اپنے ظلم کا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے نمرود کو 1000 سال کا اقتدار دیا، اور نمرود کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ اس کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر گھس گیا تھا، ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا تھا، انہیں بہت بڑا متروں تھا، ناک میں گھس گیا۔ اور نمرود کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو کوئی نمرود سے ملنے آتا، بادشاہ سلامت بول کے جھکاتا سر، اور پھر نمرود کے قریب آ کے ایک کان بھری پاؤ۔ وہ اصول تھا، کیونکہ جب کوئی اس کو کان پہ مارتا تھا تو اس کی درد میں، تکلیف میں کمی آتی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وقت کے نمرودوں سے یہی ہونے والا ہے، یہی ہونے والا ہے، وقت کے فرعونوں سے یہی ہونے والا ہے۔ اللہ سب چیز کو برداشت کر سکتا، اللہ ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم کامیاب ہوں گے۔ جمہوریت پر بھروسہ رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنے مسجدوں کو آباد رکھو، جاؤ مسجدوں کو آباد رکھو۔ مسجدیں ہماری ہمیشہ آباد رہنی چاہیے، ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے مسائل دارالقضاء میں جانے چاہیے، ہمارے مسائل علماء کے پاس جانے چاہیے۔ اپنے اختلافات کو بازو رکھو۔ آپ کسی بھی عقیدے کے ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھو جب ایک طوفان ہمارے سامنے ہے، جب ایک لشکر فرعون کا اور نمرود کا ہمارے سامنے، جو ہماری شناخت کو، ہماری شریعت کو، ہماری حیثیت کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، متحد رہو، ایک رہو،
اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تعالی ہم کو زیر نہیں کر سکے گی. ہم جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک دنیا ہے. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہیں گی اس وقت تک دنیا آباد رہے گی. جس دن ہم نہیں رہیں گے دنیا بھی نہیں رہے گی. تو دنیا آباد ہے ہماری وجہ سے. اٹھو اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست میں حصہ لو, جمہوریت کو مضبوط کرو اور اپنی